رٹی ہوئی جن کی آج میمز بن رہی ہیں. ہاں اب میمز ہی بنیں گی بھائی. پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاول الحق بیڑا تک، ہاں، اور بہاول الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے، ہاں جی، اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا. ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا. ہاں حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. شاباش بیٹا، بہت بڑھیا منا. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، آج پھر میم بنے گی. کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی، اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، جو نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی ایسا معاملہ، ایک مستحب، وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا. اور ان مریدوں کو جو بےچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے، ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے ہی مرے نا، کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. سوری. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا، الٹا پیر کا بھی ایمان لے گئے ساتھ، کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل نہ حق کیا ہے. ہاں، اور قتل نہ حق مومن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی، او مرید کے گیا کہ پیر نو بھی نال لے گیا. ایک کہتے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے، تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی، اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں. نہ بھائی، یہ پاپا جانی نے چھاپا ہوا ہے. ہاں، اور تمہارے بزرگ سناتے رہے. پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا. نبی علیہ السلام کام بھیجتے تھے، بھول جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے. انیس، یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا. بس تمہارے پیر
مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کیا. ہاں تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک. اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں. بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے، تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، اردو ایک ہو گئے نا. ہاں تو یہ میں دھونس لگاتا ہوں. پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا، اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا لیکن نبی الاسلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا، تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تواڈے بابے نہیں تھے چاہتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں. اپنے نا دا کلمہ پڑھائی کمینے. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتے ہیں نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، یہ تو کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے. یہ تو ہر مسلمان نو پتا ہے. ایک کیڑی دین دی خدمت ہے. نہیں انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیہ کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے.
اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ہی کوئی نہیں گوسے وقت نو. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی, ہاں, جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں, ہم علمی دلائل رکھتے ہیں, وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو حشد بیش تو پیچھے رہ گئی, اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو, بتاؤ, جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں, آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا, چلیں ٹائم قیامت تک جائے. ان کو توفیق نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی, اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں, ان کی پبلک کو ملے گی, کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی, کہانی نہیں, اوریجنل فتویٰ تھا یہ, لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے, دل میں ایمان بھی رکھتا ہو, تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا, اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو, اسے مرید بھی کرے, اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایویں ایویں پڑھایا سی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایمان میں واپس آتا ہوں, اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر, میں کوئی پیر تلاش کروں گا, اس سے مرید ہوں گا, پہلے میری چین نبی علیہ السلام تک جڑے, جو ان کے تصوف کا ایک ڈکوسلا چل رہا ہے. میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. اور پھر میں واپس آؤں گا اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے. تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا, ہاں, نواں اکمیر, ہاں, کو مولوی لبا, اور مولوی بھی کو وابی نہ ہوئے, ہاں, اور نہ انجینئر کو سنتا ہو, اور پھر میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں, اور پھر آگے معاملات چلیں گے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. تو رجوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ زخم تمہارا میں چھیلتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ مان نہیں لوگے کہ تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تھا, یا 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا, ان کی کتابیں بدل گئی تھی, لیکن بتایا انجینئر نے آ کے. ہاں, یہ ماننا پڑے گا. اس سے پہلے تو تم نے مناظروں میں دفاع کیا, اور دیکھیں پچھلے 100 سال سے انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کے اوپر جو بندیوں کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا, آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اشرف تھانوی رسول اللہ کلمہ اگر غلط تھا, چشتی رسول اللہ کلمہ بھی غلط ہی ہے. آگے چلو, توبہ کرو, انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی گراؤنڈ کے اوپر تو کھڑے ہو, اپنے بزرگوں کی جعلی عزتیں ہم سے کرواتے رہتے ہو ہر وقت, اور لوگوں کو ایسا ڈرا کے رکھا ہوا ہے جی پتہ نہیں بزرگ کیا کر دیتے ہیں. کتنے نے بزرگ جناب؟ پاکستان تو قرضے کا شکار ہو چکا ہے. ہاں, کدھر گئے ہو بزرگ؟ اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا, ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں, سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب.
बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और ये कशफुल माजूब में अली अजमेरी साहब ने अपने पीर भाई के बारे में नकल किया है कि उन्होंने दरख्त पे चढ़ के देखा कि जो इनके मुश्तरका पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके लिए ये दरख्त सोने का बन गया। और भाई कहानियां अल्लाह के बंदो ऐसा होने शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर एफर्ट रखा हुआ है। मुझे बताएं, तुम लोग तो ऊपर नीचे देख के सोना बनाते हो, और सही बुखारी में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों, तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मेरे कंधों पर डाल दी है। मैं अपने बीवी बच्चों को कहां से खिलाऊंगा, क्योंकि मैं ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये तो नहीं कर सकता। तो साहबा कराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया, और बुखारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर निजाम हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान इसके बदले में इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है इस बात के अंदर। तुम तो कहते हो बुजुर्ग निगाह मार के सोना ही सोना कर देते हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, उनमें से एक हजरत अबू बकर, वो अपना वजीफा माले गनीमत में से, बैतुल माल में से लगवा रहे हैं कि भाई मैंने अब घर का खर्चा चलाना है। बस इतना ही, जदादें नहीं बनाई उन्होंने, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। और तुम कहते हो कि जनाब बुजुर्ग सोना ही सोना, और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कोई बड़े से बड़ा गौस भी होना एक साहबी के कदमों की खाक भी नहीं है। वही बात के शाही कोई नहीं। हाँ, यही बात मैं जब करता हूं, बाबे तो शाही कोई नहीं कहते कि गुस्ताखी होगी। तो उसी हमेशा कहते सो कि वड्डे तो वड्डा गौस एक साहबी के घोड़े की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि घोड़े की खाक के साथ तो इंसान को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं तो इस मिथ को ही गलत समझता हूं, लेकिन खुद तो तुम जलील कर रहे होते थे अपने बुजुर्गों को। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं। बाबे थे, शाही कोई नहीं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। तो मैं नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहा हूं, तो तुम तो घोड़े के कदमों की खाक के बराबर बात करते थे। लेकिन चूंकि मैंने बात की है तो वो फिर बुरी लग गई। तो खुलफाए राशिदीन का तो ये स्टेटस था। और इससे बढ़कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 में आया कि ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ आराबी, पेंडू, बादिया नशीन लोग हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए कोई सवारी और सामान का बंदोबस्त कर दें कि हम भी रोमन अंपायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। तो नबी, तुमने कहा कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता, ना मैं साजो सामान पाता हूं कि तुम मेरे साथ जंग में जा सको। तो वो तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जा नहीं सकेंगे। और उसमें अल्फाज है, नबी जब तुम इनसे कहते हो कि मेरे पास कोई सामान नहीं कि मैं कोई तुम्हारी खिदमत कर सकूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आया जामिया तिरमिज़ी में, उन्होंने 700 ऊंट और सोने की अशरफियां दी। यानी वही ज़ाहिरी असबाब से ही सारे मामला चलते हैं। उन्होंने भी कोई सोना खुद नहीं बनाया था, कमाया हुआ था। ये सब कुछ इनका जाली था, इसलिए फिर इनकी मीम्स बन रही हैं। जब मीम्स बनती हैं तो ये परेशान होते हैं कि मीम्स क्यों बन रही हैं। भाई करतूत अपने ठीक कर लो, मीम्स बनना बंद हो जाएंगी। ये तुम नहीं मतलब लोगों को कहानियां कराई है ना कि जी अबुल हसन खरकानी जो थे, उनका कुर्ता था महमूद गजनवी के पास, सोमनाथ पे इतने हमले किए, आखिरी हमले की दफा वो साथ ले गया और उसके वसीले से दुआ की और फतह हो गई, और रात को बाबा जी आए थे नाराज। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की। कहा हुजूर क्या मतलब। फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है। रुको जरा, सबर करो,
बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बाबे नाराज हो जाए, मनाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा जी क्या हो गया जनाब? उन्होंने कहा तूने इतनी कम कीमत लगाई मेरे कुर्ते की, अगर तू ये दुआ करता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर ना रहे तो ये दुआ कबूल हो जाती, तूने कम कीमत लगाई है। अस्तगफिरुल्लाह। अंदाजा करें, और ये तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने नकल किया है वाकया, जिन्हों मंगोला ने, और आज उन मंगोलों की औलाद मुसलमान होके उनकी तरफ मंसूब इन बातों का पोस्टमार्टम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह।